تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے کچھ کہنے کا انہوں نے راستہ دے دیا. میں اسی آیت پر تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے. کون سی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کھلانا ہے. اس آیت کی ایک تو خصوصیت یہ ہے، جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000. تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی. اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی. اس وقت 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا. ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو. پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا. وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے. خیر وہ بھی راضی ہو گئے. تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، کہ قرآن جمع کرو. انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی کیسے کریں؟ پھر ان کو بھی سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو زید بن ثابت نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی، اپنی طرف سے، کہ جو آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی میں وہ لکھوں گا. اگر کوئی آیت کسی ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ میں قرآن میں نہیں لکھوں گا. یہ بات واضح ہوگی میری کہ مقدمات میں بھی، کیسز میں بھی 2 کی گواہی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے طے کیا کہ 2 آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے آیت. اس آیت کو جب ڈھونڈنے لگے تو وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اور تلاش کیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کو قرآن میں شامل نہیں کروں گا. تو وہ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہاں. اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا. اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی. تو آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. کتنے لوگ ہیں؟ کہا جی اتنے لوں گا. حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے.
آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا، بیچو گے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے، تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا۔ کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں۔ کون تھا گواہ؟ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ دو ہی تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز بہت ایکو ہے اس میں، سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔ آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے۔ تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کیا ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں۔ ہر وقت یہ امتی امتی کہتا رہتا ہے، اس سے ہر وقت یہ حرص ہے، لالچ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی دو صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف۔ رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے۔ رحیم بہت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں،
آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پراں، تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ رؤوف، نرم، رحیم۔ فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی تھیں، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔ جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا، اس کا مات۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک لیا، فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ فرما ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہیں، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش۔ کہنے ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار، وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو، مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عثفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10-10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔
اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کر دو۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر، اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ، 40، پھر عبداللہ، 50، پھر عبداللہ، 60، پھر عبداللہ، 70، پھر عبداللہ، 80، پھر عبداللہ، 90، پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فک ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو پھر پرچی، تو عبداللہ پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ، تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا، تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آیا، تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ایک دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے۔ مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ تو لقد جاءکم رسول من